شروع کرتے ہیں آج کا دن جو ہے وہ 13 اکتوبر تاریخ میں اس لحاظ سے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس لحاظ سے یاد رکھا جائے گا کہ آج کی تاریخ میں پچھلے 2 سال سے قید ناحق میں بند ایک شخص جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی یادداشت سے مٹانے کا عزم ایک فیلڈ مارشل نے، ایک جرنیل نے اٹھایا ہوا ہے، اور اس کاوش میں اس نے اس کا نام لینے کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، اس کی سیاسی جماعت کو تباہ کر دیا ہے، اس کا پورا خاندان جیل میں ڈال دیا ہے، اور اس کا الیکشن بھی چوری کر لیا۔ جو ظلم دنیا میں ممکن ہو سکتا تھا اس شخص کے ساتھ ایک فوجی طال آزما نے کیا، لیکن آج 13 اکتوبر سن 2025 کو اس شخص نے جیل سے بیٹھے ہوئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام فوجی طال عازموں کو شکست فاش دی ہے، ایک عوام کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے دکھا کے۔ میں بات کر رہا ہوں جناب خیبر پختونخوا میں آج اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور یہ ایک بڑا نارمل حالات کا اجلاس نہیں تھا، ایک ڈرامائی حالات کے اندر ایک اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا، آپ کہہ لیجئے کہ ابہام پیدا کر دیا گیا تھا عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر۔ علی امین گنڈا پور نے پہلے استعفیٰ دیا اپنی عہدے سے چیف منسٹر کے، اور عمران خان صاحب نے نامزد کیا سہیل خان آفریدی کو۔ سہیل خان آفریدی خیبر پختونخوا کے صوبے کی خیبر جو فارمر ایجنسی تھی، اب تو خیر ضلع ہے، اس سے ان کا تعلق ہے۔ ایک متوسط گھرانے کے وہ فرد ہیں، اور کسی بڑے خانوادے یا امیر خاندان کا حصہ نہیں ہیں۔ اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے وہ پاکستان تحریک انصاف میں آئے، آئی ایس ایف میں رہے، اور عمران خان کی آپ کہہ لیجئے کہ جو خاص تقلید کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی جب نامینیشن ہوتی ہے تو ان کے جو خیالات ہیں اسپیشلی فوجی آپریشنز کو لے کر اور فوج کی سیاست میں مداخلت کو لے کر، وہ چونکہ عمران خان سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں، تو اس لیے فیلڈ مارشل صاحب نے آج سے کچھ روز قبل پشاور میں ہی، کے پی میں کہہ لیجیے، اور ایجنسی تھی غالباً، وہاں پہ یہ ایک اعلان کیا تھا اور اپنے جرنیلوں کو حکم دیا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ شخص چیف منسٹر نہیں بنے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر اطلاعات اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے، تمام اکاؤنٹس کے ساتھ یہ حملے بھی شروع ہو گئے کہ یہ بالکل نہیں ہوگا، اور پھر اس کے لیے عملی اقدامات کیے گئے اس چیز کو روکنے کے لیے۔ عملی اقدامات میں سے سب سے بڑا قدم تو یہ تھا کہ گورنر خیبر پختونخوا، جو کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور وہ سیاسی جماعت ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن مانتی ہے، اور اس وقت وہ محض ایک فوجی بوٹ چاٹ کے اور کچھ اس کی حقیقت نہیں رہی ہے۔ بھٹو بھی اپنی قبر کے اندر پتہ نہیں کس حالت میں ہوگا، جہاں وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ اس کی نام کے اوپر بنی ہوئی ایک سیاسی جماعت کس طرح اور کس حد تک اس وقت جو ہے وہ فوجی استبداد کے اندر شامل ہو چکی ہے۔ خیر، گورنر خیبر پختونخوا صاحب نے پہلے تو استعفیٰ کہا کہ جی ہینڈ ریٹن نہیں ہے، پھر جو آئین کے اندر لفظ بھی یہی ہے کہ ان ہز ہینڈ رائٹنگ، تو علی امین گنڈا پور صاحب نے فوری طور پر نہ صرف وہ ٹویٹس کی بلکہ انہوں نے وہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ بھی جو ہے وہ گورنر کو بھجوا دیا، اور اس کا باقاعدہ وصول کیا گیا۔ وہ استعفیٰ آنے کے بعد ایک اور چال چلی گئی گورنر کی جانب سے، اور ان کا یہ کہا گیا کہ جی آپ کے 2 استعفے آ چکے ہیں، ان دونوں کے سگنیچرز جو ہیں وہ آپس میں میچ نہیں کرتے، لہٰذا میں آپ سے خود ان پرسن ملوں گا اور کنفرم کروں گا۔ اور وہ اس کے لیے انہوں نے 15 تاریخ کو، 12 کو یہ انہوں نے اعلان کیا، اور 15 ان کے اس سے پہلے میں مصروف ہوں، اویلیبل نہیں ہوں، خیبر پختونخوا میں نہیں ہوں، تو 15 اکتوبر کو ملوں گا۔ یعنی کہ گورنر صاحب جو ہیں اس وقت اس صوبے کو ایک چیف ایگزیکٹو کے بغیر چلانے کے اوپر بضد تھے، جبکہ خود حکومت کا اور ان فوجی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ اس وقت، اور اسپیشلی خیبر پختونخوا، حالت جنگ میں ہے۔ جس صوبے میں یہ اس وقت سارا معاملہ چل رہا ہے دہشت گردی کا، اور آپ نے ویسٹرن بارڈر کے اوپر ایک جنگ بھی شروع کی ہوئی ہے، اس صوبے کو اگلے 4 روز کے لیے بڑی سہولت کے ساتھ چیف ایگزیکٹو سے مرحوم کیا جا رہا تھا۔ یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں جو خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کا چیپٹر ہے، ان کی مشاورت ہوئی، اور اس میں تمام لوگ شامل تھے۔ اس میں جنید اکبر صاحب تھے جو صوبائی صدر ہیں، اس میں اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی جو تھے سواتی صاحب وہ تھے، اس کے بعد نامزد
چیف منسٹر ہیں، پھر سینٹرل پارٹی ہے، سلمان اکرم راجہ جو تھے وہ وہاں پہنچے، بیرسٹر گور، یہ تمام لوگ شامل، اور سب کا مشورے سے یہ طے پایا کہ جو آئین اور قانون کی منشا ہے وہ بڑی واضح ہے۔ چیف منسٹر کا استعفیٰ ہو چکا ہے اور اسمبلی کا اجلاس اب اسپیکر کال کر سکتا ہے اس کے انتخاب کے لیے، اور انہوں نے اس کو بلایا بھی۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ اس اسمبلی کے اجلاس میں جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں، جو اپوزیشن کے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر عباد، ان کو بھی بولنے کا موقع دیا گیا، اور ان کے پاس بھی عذرداریوں میں ما سوائے اس چیز کے کہ 15 تاریخ تک انتظار کر لیتے ہیں، اکثریت تو آپ کے پاس ہے ہی، اور کوئی ان کے پاس عذر نہیں تھا۔ اب اگر اکثریت آپ کے پاس ہے ہی تو پھر آپ کس چیز کی آپ انتظار کر رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ اگلے 4 دن صوبے میں کوئی چیف ایگزیکٹو نہ ہو؟ تو خیر، خیبر پختونخوا کے اسپیکر قومی اسمبلی جو صوبائی اسمبلی ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ایک رولنگ دی، اور یہ رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ انتخاب ہونا ضروری ہے آئین کے مطابق، اور اس رولنگ کے اوپر پھر یہ الیکشن ہوا۔ اب جہاں تک اسپیکر کی رولنگ ہے، ظاہری بات ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا اور ابھی مزید رخنہ ڈالا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس وقت محض خیبر پختونخوا کی عوام اور ان کے نمائندوں نے اپنی ایک انٹینشن کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ چیف منسٹر کے عہدے کا اگر ان سے حلف نہیں لیا جاتا تو پھر یہ ایک بڑا ایشو بنے گا۔ یا تو وہ حلف نہیں لیں گے اور اس تمام چیز کو وہ بالکل ہوا میں چھوڑ دیں گے، یا پھر اگر اس حلف نہیں لیا جاتا تو چیف منسٹر جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ سے بھی حلف لے سکتے ہیں، اور کچھ پیرائے میں اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بھی ان سے حلف لے سکتے ہیں۔ خیر، یہ ایشو ابھی جو ہے مختلف قسم کی قانونی پیچیدگیوں کے مراحل میں چلا جائے گا، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، میں کہتا ہوں یہ تمام چیزیں میٹر نہیں کرتی، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے حالات کے اندر پہلی بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ جو اپارا والوں نے اور وہ جو پیار محبت والے جرنیل صاحب ہیں جن کی ایکسٹینشن ابھی ہوئی ہے تازی، انہوں نے پچھلے 6 مہینے سال لگا کر بڑی محنت سے تحریک انصاف کے اندر دھڑے بندیاں پیدا کی تھی، گروہ بنوا دیے تھے، سب کچھ ہو گیا، اور عمران خان کے ایک ایکشن سے وہ تمام چیزیں ملیہ میٹ ہو گئی، زیرو ہو گئی، اور اس وقت 92 میں سے 90 ووٹس جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ انہیں ملے ہیں۔ 92 میں سے بھی جو 2 ووٹیں مسنگ ہیں، اس میں سے ایک ووٹ تو سہیل آفریدی کی اپنی ہے، اور ایک ووٹ غالباً کوئی جو ایبسنٹ تھے ان کی تھی، تو ایک بھی ووٹ نہیں توڑ سکیں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو توقف کے ساتھ 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو بیسیکلی خبر ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق اس میں 2-3 چیزیں ہوئی اس چیز کو روکنے کے لیے۔ پہلے تو یہ ہوا کہ جو مولانا فضل الرحمان وغیرہ ہیں ان کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں میدان میں اتارنے کی کوشش کی گئی، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز ایسی تھی کہ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور انہوں نے بڑے پیار محبت سے معذرت کر لی، کیونکہ ظاہری بات ہے اینڈ آف دا ڈے مولانا فضل الرحمان نے بھی خیبر پختونخوا میں سیاست ہی کرنی ہے، اور سیاست کرنے کے لیے کچھ جو چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور خیبر پختونخوا کی سیاست کا ایک اپنا مزاج ہے، پنجاب کی طرح آپ کسی حد تک بھی نہیں جا سکتے ہیں، تو لہٰذا ادھر سے تو معذرت ہو گئی کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز زیرو تھی۔ اس کے علاوہ باقی تو نون لیگ کے پلے ہی وہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ جب یہ چیز نہیں چل سکی تو دوسری جانب پیغام بھیجا گیا سہیل آفریدی کو ملاقات کے لیے فوجی کمانڈروں سے، اور کور کمانڈر سے خاص کر ان کو ملاقات کے لیے کہا گیا کہ جی کچھ جسے کہتے ہیں نا CBMs کرنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ آپ کا انتخاب نہیں ہونے دیا جائے گا، جس کے اوپر سہیل خان آفریدی کا رپورٹڈلی یہ کہنا تھا کہ جی میں پہلے عمران خان صاحب سے ملوں گا اور اس کے بعد ہی میں کسی اور سے ملنا جو ہے وہ ممکن ہوگا میرے لیے، کیونکہ ظاہری بات ہے مجھے اپنے جو لیڈر ہیں، اپنے قائد ہیں، ان کی انسٹرکشنز لینی ہیں، ان سے اجازت لینی ہے کہ کیا میں کسی غیر سیاسی شخص سے مل سکتا ہوں یا نہیں مل سکتا، اور یہ میرے خیال میں انہوں نے بالکل درست جواب دیا۔ اس جواب کو، اس ملاقات سے انکار کو بہت زیادہ نیگیٹولی لیا گیا، اور پھر اس کے بعد کھلی دھمکیاں دی گئی۔ جو سہیل خان آفریدی کے 2-3 قریبی ساتھی ہیں، ممبر پروونشل اسمبلی ہیں، ان کا تعلق بھی تحریک انصاف کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے رہا ہے، ISF سے، اور یہ ان کے دوست ہیں۔ میں ان کا نام اس لیے جان کے نہیں لے رہا کہ میں بہت زیادہ کوئی سنسنی پھیلانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن مجھے بڑے باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ انہیں سیدھی جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ
آپ کو پہلے اگر آپ لوگ باز نہیں آئیں گے تو پھر آپ کی جان و مال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ کو نشانہ بھی بنایا یعنی کہ ایک قسم سے جو بھی الفاظ کا چناؤ کیا گیا لیکن انہیں سیدھی سیدھی جان سے مارنے کی دھمکیاں، یعنی کہ آپ اگر ہماری بات نہیں مانتے اور آپ لوگ سہیل خان آفریدی کو لے کر ہمارے ادھر نہیں آتے تو پھر جان لیجئے کہ آپ کی جان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ دھمکی ہوتی ہے موت کی۔ تو یہ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود داد دینی بنتی ہے پورے تحریک انصاف کو اور ان نوجوانوں کو جو اس وقت گراؤنڈ پہ ہوتے ہوئے، دیکھیے گراؤنڈ پہ میں یہ بات کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں ہے کہ میں ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہوں، میں بڑی سخت پوزیشن بھی لے سکتا ہوں، ٹھیک ہے میرے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوئے ہیں، میرے خاندان کے اوپر ہوئے ہیں، ابھی بھی جاری ہیں ہمارے اوپر، لیکن جو لوگ آن گراؤنڈ خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ داد دینی بنتی ہے کہ انہوں نے ابھی ایک پوزیشن لی ہے اور وہ اس کے اوپر قائم ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور کیونکہ میں جہاں پہ ڈیو کریڈٹ بنتا ہے وہ ہمیں دینا چاہیے، علی امین گھنڈا پور صاحب آج صوبائی اسمبلی میں موجود تھے اور اپنی موجودگی میں انہوں نے کھڑے ہو کر اور یہ بڑا ضروری ہے، یہ فیکچولی بڑا ضروری ہوگا کہ سیاستدانوں کا اصل گھر تو ان کے ایوان ہوتے ہیں، اور اس نے صوبائی اسمبلی کے ایوان میں کھڑے ہو کر اپنے دیے ہوئے استعفے دونوں اس کی تصدیق کی اور یہ کہا کہ گورنر کا یہ جو عذرداری ہے یہ محض جو ہے وہ ٹائم گین کرنے کی سازش ہے۔ تو لہٰذا وہ جو ایک گورنر کا تھا کہ جی میں کنفرم کروں گا، وہ بالکل زیرو ہو گیا، کیونکہ جتنے یہ لوگ بات کرتے ہیں مجھے بتائیے اسمبلی سے زیادہ کون سی مقدس جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کی کنفرمیشن ہوگی، تو لہٰذا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور علی امین کو یہ ضرور داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کی آواز کے اوپر فوری طور پر استعفیٰ دیا اور اس کے بعد ابھی جماعت کے اندر وہ ایک پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں، جس کی میں سمجھتا ہوں بہت ضرورت بھی ہے اور ساتھ ساتھ قابل تعریف بھی ہے، کیونکہ ہمارا علی امین سے میں نے سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا علی امین کو، جہاں پہ ان کی پالیسیز میں جھول نظر آ رہا تھا، جہاں پہ ان کے ایکشنز میں جھول تھا، اور میری امید یہ ہے کہ ویسے لوگ جو علی امین کے ساتھ مل کے وہ سارا کچھ کر رہے تھے انہیں نئے آنے والے چیف منسٹر جو ہیں وہ اپنے سے بہت دور رکھیں، کیونکہ ان اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹوں کی یا مڈل مینوں کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آئے ہیں ریزسٹنس کی سیاست کرنے کے لیے، آپ کا ترہ امتیاز بھی ریزسٹنس کی سیاست ہے، آپ کا سٹانس، آپ کی جو ریزسٹنس کی سیاست ہے وہ اسی کی وجہ سے عمران خان نے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو لہٰذا آپ کو اس طرح کے بیچ کے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان سے دور ہی رہیں گے۔ اچھا، یہ تو اب ہو گیا معاملہ، اب اس میں آپ کو ایک تنبیہ بھی کر دوں کہ آنے والے دنوں میں اس معاملے کو بہت الجھایا جائے گا، قانونی پیچیدگیاں پیدا کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں، جو کی لوگ ہیں، ان کی جان کی بھی جو ہے آپ کو حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سیاسی طور پر اور قانونی طور پر جس چیز کی اس وقت اشد ضرورت ہے تحریک انصاف کو، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ منسلک جڑے ہوئے جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں لیگل فریٹرنیٹی سے، چاہے وہ سلمان اکرم راجہ ہوں، حامد خان ہوں، کھوسہ صاحب ہوں، اس کے علاوہ بابر اعوان ہوں، اور دیگر بہت سارے وکلاء رہنما ہیں، یہ تمام جو وکیل ہیں یہ کوئی عام وکیل نہیں ہیں۔ آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کی وکلاء کی سیاست میں آپ لوگوں کا کتنا مقام ہے۔ آپ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہیں، کچھ لوگ شروع سے ہیں، کچھ لوگ ابھی آئے ہیں، اور اس وجہ سے آپ کے قد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ اس آنے والی جو اب قانونی جنگ شروع کی جائے گی سہیل خان آفریدی کو کام کرنے سے روکنے کے لیے، اس کی راہ میں جو رکاوٹیں اٹھائی جائیں گی، اس میں آپ سب کو بحیثیت ٹیم، ایک ٹیم کی طرح، جس طرح سے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں تمام ممبران ایک ٹیم کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو بھی ایک ٹیم کی طرح کھڑا ہونا پڑے گا، اور اپنے ساتھ آپ کو دیگر وکلاء لیڈرز کو بھی ملانا ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ ہے اس وقت ایک آئینی اور قانونی حق کے تحفظ کا، اور وہ آپ لوگوں کے اوپر لازم ہے۔ یقین جانیے اس سے آپ کا قد بھی بڑھے گا۔